اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت الانفطار، انفطار کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، جیسے بھی ہم نے بات کری فطرہ، اسی سے انفطار لفظ بنا ہے۔ جو مرکزی مضمون ہے اس میں کافر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ڈینائر آف اللہ یا ڈینائر آف ہیئر آفٹر، کہ جو نہیں مانتا آخرت کو یا اللہ کو یا رسول کو یا کتاب کو، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ اور جو اس کا سٹائل ہے، اس کو ہم کہیں نا، جو اسلوب ہے اس میں موومنٹ ہے، ہلچل سی محسوس ہوگی۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا نا، اذا القبور بعثرت انتثرت، تارے بکھر رہے ہیں اور قبریں کھنگالی جا رہی ہیں اور پہاڑ جو ہیں وہ پھٹ رہے ہیں، تو ایک بہت اس کے اندر ہمیں ہلچل سی محسوس ہوتی ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ اب جو ذیلی مضامین ہیں اس میں ایک تو ہے قیامت کا نقشہ، وہ کھینچا گیا ہے، اور پھر کفر کرنے والوں سے خطاب ہے، ایک یہ بھی ہیڈنگ ہے، اور تیسرا ہے بدلے کا اور بدلے کے دن کا ذکر ہے۔ یہ 3 سب ہیڈنگز ہیں اس کی، تو انشاءاللہ اس طرح مائنڈ میپ کے ذریعے آپ اس کے مضامین کو اپنے ذہن میں بٹھا سکتی ہیں۔ پیریڈ آف ریولیشن، زمانہ نزول، وحی کے آغاز سے لے کے تقریباً 3 سال تک کا عرصہ ہے، یعنی کہ شروع کا دور ہے، مکی دور کا شروع۔ قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے تاکہ ذہن سازی کی جا سکے، لوگوں کا مائنڈ بنایا جا سکے، ان کو پریپیئر کیا جا سکے کہ سمجھو کہ کس دن کی تیاری کرائی جا رہی ہے، تاکہ تیاری کو سیریسلی لو۔ پھر تو انجام بتا کر عمل کا انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ عمل کرو اس آخرت کے لیے جو کہ آنے والی ہے اور وہ کیسی ہوگی۔ تو شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی یا کھنگال لی جائیں گی۔ اذا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ شرط کے لیے آتا ہے، جب آسمان پھٹے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا نیچرل لا، کون سا قانون قدرت ہے جو کہ بدلے گا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، کہ لا آف گریوٹی بدل جائے گا، نہ کوئی اور لا بدل جائے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی قوانین قدرت کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ جتنے بھی لاز آف نیچر ہیں یہ مخلوق ہیں، کریٹڈ ہیں، اللہ نے بنایا ہے ان کو، جب چاہے اللہ اپنی مخلوق میں رد و بدل کر دے، آگے پیچھے کر دے۔ اور کیا ہوگا؟ اور جب سمندر ایکسپلوڈ کر جائیں گے، فجرت، حدیں پار کر جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی چیز جب ابلتی ہے، بوائل اوور ہوتی ہے، تو پھر وہ دیگچی سے نیچے گر جاتی ہے، دودھ ابلتا ہے دیگچے سے گر جاتا ہے، پانی ابلتا ہے نیچے گرنے لگ جاتا ہے، تو یہ حدیں پار کر جائیں گے۔ تو فجرت سے بعض علماء نے کہا ہے کہ سمندر اپنی حدیں پار کر جائیں گے، کانٹیننٹس کے اوپر آ جائیں گے، مل جائیں گے سارے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیوج ٹائیڈل ویوز جیسے آتی ہیں، سونامیز جیسے آتی ہیں، کیسے آ کے وہ خشکی کے اوپر چھا جاتی ہیں۔ واللہ عالم کیا ہوگا، وہ کیسے ہوں گے۔ لفظ فجرت استعمال کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے ایڈجیکٹیوز یوز کر رہا ہے قیامت کے دن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہیومنگس دن ہے۔ کیا وہ دن ہم کہتے ہیں قیامت آ گئی، کب سے بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ آدم علیہ السلام سے بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نے بتایا، ایک ہی دفعہ ہونا ہے، لیکن ایک مومنٹس جو ہے وہ واقعہ ہوگا۔ اس کی انارمٹی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ سمندروں ہی کو کتنی دفعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کیا کیا ہوگا سمندروں کے ساتھ، اس کو ذہن میں رکھ کے آج انسان کو عمل کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ کب؟
جب آسمان پھٹے گا تو سوچے گا میں نے کیا 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 چھوڑا. جب تارے جھڑیں گے تو سوچے گا میں نے کیا 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 چھوڑا. جب سمندر اس طرح بوائل اوور کر جائیں گے تب سوچے گا کیا کیا تھا میں نے. قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے تو سوچے گا, ہر وقت سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کیا کیا تھا. اذا القبور بعثرت فرمایا ہے, اور قبریں کھنگال لی جائیں گی. ظاہر ہزاروں ہزاروں سال سے, لاکھوں لاکھوں سال سے لوگ مرے پڑے ہیں قبروں کے اندر, اور قبریں ساتھ ساتھ ہیں, اور مٹی ہو کر مٹی میں مل گئے. تو کفار کہا کرتے تھے کہ اذا متنا, جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا کیا ہم کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں, ایک ایک ذرہ تمہارا, ایک ایک ایٹم, اس کو کھنگال کھنگال کر جمع کر لیا جائے گا. اور آج میرے آپ کے لیے کیا مشکل ہے, ایک خون کا قطرہ پڑا ہو تو ڈی این اے ٹیسٹنگ سے پتہ چل جاتا ہے کس کا ہے. کچھ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک ذرہ ادھر سے ادھر جانے والا نہیں ہے کسی انسان کا. کوئی نعوذ باللہ کنفیوژن نہیں ہونا اللہ کو کہ او یہ تو اس کا تھا, یہ اس کے اندر کیسے چلا گیا. نہیں, سب کو جمع کر لے گا اللہ. ایک ایک سیل جمع ہو جائے گا, ایک ایک ایٹم کہیں نہیں جاتا, سب آ جائیں گے. ساری قبروں کو کھنگال کے سب کو کھڑا کر لیا جائے گا, اور پھر پتا چلے گا انسان کو کہ اس نے کیا کیا جب وہ نکل کر آئے گا. اب یہ نقشہ کھینچا کہ دیکھو کیا عمل تم نے چھوڑا اور بعد والوں نے اس کو دیکھ کر کیا کیا. قدمت و اخرت, تم نے آگے کیا بھیج دیا عمل, پیچھے اس کا تم نے ریپرکشن کیا چھوڑے. اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں, ہر عمل کے ریپرکشنز ہیں, ہر عمل کا اثر ہم چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے. ہم کوئی ویکیوم میں کام نہیں کر رہے آئسولیشن کے اندر. لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو کیا خود عمل کر لیا, وہاں پہ قصہ ختم نہیں ہوگا, اعمال کی کتاب بند نہیں ہو جائے گی مرنے کے ساتھ. یہی تو بات ہے ساری, سمجھایا جا رہا ہے. اعمال کی کتاب کھلی رہے گی, اور ہم نے جو کچھ چھوڑا, جو سکھایا, جو ٹرینڈز, جو ٹریڈیشنز ہم نے چھوڑے, اور جو لوگوں نے ان کو فالو کیا, اس کا بھی سارا معاملہ اعمال نامے میں جمع ہوتا رہے گا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤں, میں ایسے اچھے اچھے کام چھوڑ کے جاؤں کہ بعد کے آنے والے وہ ان کو فالو کریں, تاکہ میرے لیے اجر بڑھتا چلا جائے. تو قدمت و اخرت کا یہ بھی ایک مطلب ہے. ایک اور مطلب یہ لیا کہ اللہ کی اطاعت کتنی کری, قدمت کتنوں پر عمل کر لیا, اور اخرت کتنے اعمال چھوڑ دیے, پوسٹ پون کر دیا, ڈیفر کر دیا کہ اچھا پھر دیکھا جائے گا, نہیں کی عمل اور موت آ گئی, مر گئے. اخرت پوسٹ پون ہو گئے سارے. تو یہ دو مطلب ہیں, کیا عمل چھوڑا اور بعد والوں نے دیکھا دیکھی کیا کیا, پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت کتنی کری اور کتنے احکامات ضائع کر دیے, عمل ہی نہیں کیا. اور تیسرا کیا ہے, قدمت شروع زندگی, یوتھ کہ شروع زندگی میں کیا کیا, اخرت بعد کی زندگی میں کیا کیا. اصل ویلیو کس کی ہے بتائیں, شروع کے اعمال کی کہ آخری اعمال کی؟ آخری اعمال کی. دعا کریں اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو. دعا کریں اللہ تعالیٰ میں بہترین عمل کرتے ہوئے مروں, بیسٹ ایمان کے ہائیسٹ درجے پہ جب میں ہوں نا, جب میرا انتقال ہو. بعض دفعہ خیال آتا ہے انسان کو کہ آج سے 10 سال پہلے مر جاتی نا تو ایمان زیادہ اچھا تھا میرا. ہوتا ہے بعض دفعہ, وقت کے ساتھ لگتا ہے کہ جیسے وہ گرمی اور گرم جوشی نہیں رہی ہے ایمان کے اندر. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب اعلیٰ ترین میرا ایمان ہو, اعلیٰ ترین لیول کے اوپر, تب اللہ میرا انتقال ہو, بہترین عمل کرتے کرتے مجھ کو موت آئے انشاءاللہ. تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کرے گا. پیچھے جو ہوا وہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, آگے کا سوچیں. تو سبق بھی پھر ہمیں حاصل کرنا ہے کہ پچھلے سال میں کیا کر رہی تھی اور اب کیا کر رہی ہوں. کوئی پازیٹیو چینج ہے یا کوئی نیگیٹو چینج ہے میرے اندر. اب انسان سے براہ راست خطاب ہے جو دنیا میں اس وقت زندگی گزار رہا ہے, اور ایسے انسان سے خطاب ہے جو کہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا,
مست ہے دنیا کے اندر، مست مگن جس کو ہم کہیں. فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. کیا سوال ہے، اس قدر اس میں افسوس ہے، اتنی حسرت سی ہے کہ what are you doing. کریم رب ہے تمہارا، اور اللہ کی شان کریمی پر تم کو شیطان دھوکے دیتا ہے کہ تم گناہ کیے جاؤ. اللہ غفور و رحیم ہے. لوگ کہتے ہیں میں تو کر ہی نہیں سکتی، میں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، اللہ غفور و رحیم ہے. مجھ سے تو روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس کھانے کا مرض ہے اس لیے. میں تو بھوک پہ قابو پا ہی نہیں سکتی، اللہ رحیم ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو عورتوں پہ صبر کر ہی نہیں سکتے، اللہ غفور و رحیم ہے. نعوذ باللہ. ما غرک بربک الکریم. اللہ کی شان رحیمی کو، اللہ کی شان کریمی کو اللہ کی کمزوری سمجھ لیا تھا، اللہ کی مجبوری سمجھ لیا تھا، اللہ کی کوئی معذوری سمجھ لیا تھا کہ آف کورس اللہ کو تو بخشنا ہی پڑے گا. واٹ چوائس ڈز ہی ہیو. نعوذ باللہ. جیسے ماں باپ نہیں ہوتے، کتنے بدتمیز بچے کیوں نہ ہو جائیں، ماں باپ کہتے ہیں چلو چھوڑو معاف کر دیتے ہیں. ایسا سمجھا تھا تم نے اللہ کو کہ اللہ محبت کرتا ہے تم سے، درگزر کر رہا ہے، فضل اور کرم کیے جا رہا ہے، تو تم غافل سے غافل ہی ہوتے چلے گئے. اللہ نعمتیں دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا، سوچنے لگے او یہ تو میرا حق ہے، آئی ڈیزرو اٹ. میں نے پڑھا، ڈگری حاصل کری، محنت کری، میں نے یہ کیا، میں نے یہ پلان بنایا، میں نے ایسی پریزنٹیشن دی، میرا باس مجھ سے ایسے خوش ہوا، اس لیے مجھ کو یہ مل گیا. یہ سوچتے رہے تم، گناہ کرتے رہے، تم کرتے رہے، تم کرتے رہے. اللہ مہلت دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا. تم نے سوچا پکڑے گا ہی نہیں، اب تک نہیں پکڑا، 100 دفعہ جھوٹ بول دیا، اب بھی نہیں پکڑے گا. گناہوں کے باوجود نعمتیں دیتا رہا دیتا رہا. تم نے سمجھا کہ میں نے گناہ کرے ہی نہیں، اور گناہ گار ہوتا تو اللہ نعمت تھوڑی ہی دیتا. اور ہم بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ جانے اس کی کیا نیکی کام آ گئی، اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو وہ بھی مل گیا. تو ساری نیکیوں کا اجر یہیں ملنا ہے کیا؟ اگر سارے گناہوں کی سزا یہاں مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جاندار زندہ نہ رہتا دنیا پہ اگر اللہ پکڑتا گناہوں پر. تو اللہ نے پکڑا نہیں تو سوچا پکڑے گا ہی نہیں، اور سوچا کہ شاید اللہ مجھے نواز اس لیے رہا ہے کہ میں ہوں ہی بہت اچھا. تو یہ دھوکہ کیوں ہوا؟ ما غرک بربک الکریم. سوال یہ کس چیز نے دھوکہ دیا تجھ کو؟ دو ہیں چیزیں. شیطان دھوکہ دینے والا، الغرور کہا ہے اس کو، سب سے بڑا دھوکے باز. نمبر 2 اپنی حماقت. انگلش کا ورڈ اچھا نہیں ہے لیکن کیا کریں، اسٹوپیڈیٹی یہی ہے. جسٹ بیکاز آف شیئر اسٹوپیڈیٹی اللہ کی بات نہیں مانی. اور نمبر 3 جہالت کی وجہ سے، اگنورنس. سوال پوچھیں اپنے آپ سے، مجھ کو کیا چیز گناہوں پر آمادہ کرتی ہے؟ ما غرک بربک الکریم. کیا چیز دھوکہ دے رہی ہے اللہ کے بارے میں؟ کیوں نہیں عمل بدلتے؟ کیوں نہیں بہتر ہوتے؟ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے 5 پروسیسز بیان کیے جا رہے ہیں. اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج 1، اسٹیج 2، اسٹیج 3، اسٹیج 4، اسٹیج 5، اسٹیج آفٹر اسٹیج. ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. تو یہاں پہ مختلف پروسیسز کا ذکر ہے، ایک کے بعد ایک مراحل کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، ایسے نہیں ہے. اسٹیج بائی اسٹیج کی بات نہیں ہے. کیا 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 اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا جا رہا ہے. فرمائے دیکھو تمہارا رب کریم کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس نے تجھ کو پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھ کو متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا. تو پہلا ذکر ہے خلق کا، تخلیق. تخلیق دراصل منصوبہ بنانے کو کہتے ہیں، ٹو میک اے پلان. اللہ نے پہلے تخلیق کا منصوبہ بنایا، ٹھیک، پھر کیا کیا؟ فسوا کا. سوا دراصل فنیشنگ ٹچز کو کہا جاتا ہے، نوک پلک سے درست کر دینا. سوا کا. فعدلک، پھر کیا کیا؟ عدلہ کیا، تجھ کو پروپورشنیٹ بنایا، ہر چیز مناسب بنائی، تناسب قائم کیا. اور پھر کیا کیا؟
فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا، رکبک اسمبل کر دیا. تو جو نقشے کی ہم بات کر رہے ہیں، تخلیق کی بات، تو سوچیں کہ پتہ نہیں کب سے اللہ نے مجھ کو بنانے کا ارادہ کیا تھا. کب سے اللہ مجھ کو کب سے جانتا ہے، جب میرا وجود بھی نہیں تھا. اپنے آپ کو جاننا تو بہت بڑی بات ہے، وجود نہیں تھا تب سے اللہ مجھ کو جانتا ہے، رگ رگ سے واقف ہے، ساری نفسیات سے واقف. قرآن میں آتا ہے نا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا؟ اسی کو نہیں پتا، اللہ کو سکھاتے ہو. فرائڈ کے سائیکالوجی کا مقابلہ تم اللہ سے کرتے ہو، نعوذ باللہ. اس کو زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قرآن میں، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ سے زیادہ علم والے ہو؟ باقی سب دنیا کو چھوڑیں، اپنے آپ کو بھی ہم اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ مجھ کو جانتا ہے. تو کیسے ہم پھر قرآن سے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی مجھے پہچاننا ہے نا، مجھے قرآن پڑھنا ہوگا، تبھی مجھے پتا چلے گا میں کون ہوں، ورنہ میں نہیں پہچان سکتی اپنے آپ کو کہ میں کون ہوں. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تسویہ کیا. تسویہ یعنی فنیشنگ ٹچز دیے، بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آپ دیکھیں واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. کس کو؟ آپ اپنے آپ کو سوچیں، میں سوچوں اپنے آپ کو. تسویہ، میرا تسویہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے کیسے فنیشنگ ٹچز دیے. آنکھیں دیکھیں ذرا، دیکھنے سے کتنا کچھ ہم بولے بغیر بتا دیتے ہیں. آنکھیں بولتی ہیں کہ نہیں بولتی؟ آنکھوں میں غصہ، آنکھوں میں پیار، آنکھوں میں افسوس. اور کیا رنگ برنگ کی آنکھیں بھائی، کوئی نیلی ہیں تو کوئی ہری ہیں، کوئی کالی ہیں تو کوئی بھوری ہیں. کوئی رنگ بنائے اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک، اور پلکیں بھی لگا دی اس کے اوپر، جھپک جھپک کے دیکھتے ہیں دوسروں کو. اور کان، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ریڈیو کی طرح گول نوب لگا دیتا بس. کتنے خوبصورت کان بنائے. کبھی کان دیکھیں اور سے، خالی کھائے ہیں کہ دیکھے بھی ہیں کبھی؟ دیکھیں ذرا غور سے، کتنا اللہ نے خوبصورت بنایا ہے کان کو. آج جا کے اپنا کان ضرور ایڈمائر کیجیے گا آئینے میں، یا کم از کم کسی اور کا ہی دیکھ لیں، کھینچنے کے بجائے دیکھ ہی لیں اس کو کہ کیسا بنایا ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ بھی لٹکا دیا، گوشت کا اتنا سا ٹکڑا، ایئر لو، کان کی لو. کام کچھ نہیں ہے اس کا، آپ کو پتہ ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ویسٹیجیل آرگن ہے. ویسٹیجیل آرگن سمجھتے ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم سے پوچھے فائدہ، اور ہم کہاں پہنتے اپنے بندے؟ بتائیں، ہم ٹاپس کہاں پہنتے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کیسے اپنے میاں کے کان کھاتے؟ دلائیں دلائیں دلائیں. تو ہر چیز اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے. لنگس کو دیکھیں، کیا نزاکت ہے، کیسے آکسیجن جو ہے وہ بلڈ کے اندر آتی ہے، کتنے ڈیلیکیٹ اللہ نے بنائے ہیں. دل کو تو دیکھیں، نرم اور نازک گوشت کا ٹکڑا، لوہا بھی ہوتا نا تو گھس جاتا، اتنا چلتا ہے، نان سٹاپ چلتا رہتا ہے. اس کے جوڑ نہیں گھستے، اس کے ویلوز نہیں گھستے، الا ماشاء اللہ. اور ہر چیز مناسب ہے. اور رک کا بک کی بات کی گئی ہے. اللہ نے جس صورت میں چاہا تجھ کو اسمبل کر دیا، ہر چیز بالکل صحیح. یہیں آنکھیں ہونی چاہیے تھی، ہاتھوں کو یہیں ہونا چاہیے تھا، لینتھ اتنی ہی ہونی چاہیے تھی. کبھی انگوٹھے پہ آپ نے غور کیا؟ وہی والی بات کے دکھانے کے علاوہ کبھی غور بھی کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں، اگر یہ نہ ہوتا نا، ہم لکھ نہیں سکتے تھے، پینسل نہیں پکڑی جا سکتی، چمچہ نہیں، کچھ بھی ہم پکڑ نہیں سکتے تھے. اسٹرینج جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کا ڈیزائن بنایا، جس طرح جوڑا ہے ہمارے ہاتھ کو، جس طرح اللہ نے یہ جوڑ ڈالے ہیں، اگر یہ انگلیاں اس طرح فلیکسیبل نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، یہ کٹ جائے نا تو کام ہو گیا ہمارا. اس طرح پکڑ کے پینسل کیسے لکھیں گے؟ مجھے بتائیں. وہ لوگ کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہ سٹیجز بتائے ہیں کریشن کے. تو ایک سبق ہے ہمارے لیے بھی کہ ہر کام کو کرتے ہوئے ہم بھی اسی میتھڈالوجی کو اپنائیں، ایکسلنس کے ساتھ کام کریں، فنیشنگ ٹچز دیں، خوبصورت بنائیں اس کو، ایستھیٹکس کا خیال کریں اس کے اندر. الٹا سیدھا مارے باندھے کا کام نہیں کہ بس رکھا پھینکا اور قصہ ختم. نہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ جو کام بھی ہم کریں اس کو اچھی طرح سے کریں. یہ حدیث کا مضمون بھی ہے.
تو فرمایا کہ اتنا کچھ تو اللہ نے کیا، اور اوپر سے اللہ کو تم نعوذ باللہ آنکھیں دکھاتے ہو، اللہ کی بات سننے کے لیے کان استعمال نہیں ہوتے تمہارے۔ فرمایا کہ ہاں کلا، ہرگز نہیں، یعنی کہ بڑے ناشکرے ہو تم، بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے کہ تم جزا سزا کو جھٹلا رہے ہو۔ کلا کہہ کر غفلت سے نکالا کہ زندگی گزارنے کا یہ لاپرواہ ایٹیٹیوڈ، یہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا کرو، اپنے وجود کے مقصد کو سمجھو۔ ڈیکوریشن پیسز کے طور پہ نہیں دیے تم کو آنکھیں اور کان کہ دیکھ دیکھ کے روتے رہو بس اور فکر کرتے رہو اس کی، نہیں، کسی کام کے لیے دیے اللہ نے۔ بیوٹی کی ویلیو نہیں ہے، یوزفلنس کی ویلیو ہے، کس چیز کے لیے آنکھیں استعمال کریں۔ تو پہچانو اپنے آپ کو۔ شدت کے ساتھ جھٹلاتے تھے وہ کہ اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا، کسی بھی چیز کا، ہمارے جسم کا، ہماری آنکھوں کا حساب لے گا۔ اللہ کہتے تھے نہیں ہو سکتا ایسے۔ جس شدت سے وہ جھٹلا رہے تھے اسی شدت سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا۔ تو جھٹلاتے ہیں تو جھٹلاتے رہیں بدلے کے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے تم پر مقرر کر دیے ہیں، سب ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کو تو جھٹلا نہیں سکو گے قیامت کے دن۔ دیکھیں انا آیا ہے اور پھر ل بھی آیا ہے ساتھ ایمفیسس کے لیے۔ انا بے شک، علیکم تم پر، لحافظین البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ حافظین کون ہیں؟ حافظین یہ فرشتے ہیں۔ ایک ان کی صفت ہے کہ یہ حافظ ہیں، یعنی یہ اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہمارے جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ دو طرح کی حفاظت ہماری ہو رہی ہے، ایک ہمارے ڈیڈس، ہمارے اعمال کی، اور ایک ہماری باڈی، ہمارے جسم کی۔ ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں جس کا ذکر ہے وہ لکھنے والے، کرامن، کرام آنریبل ہیں، عزت اور شرف ہے ان کا۔ کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون تمہارے ہر فعل کو وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو جو کرامن کاتبین ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو فرشتے ہیں، ایک جو نیکیاں لکھتا ہے اور ایک جو گناہ لکھتا ہے۔ اور یہ کیسے ہیں؟ بہت آنریبل ہیں، بڑے باعزت ہیں، اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ ہے جو بڑا نوبل ہے، جس کی اپنی بڑی عزت ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو ہمارا بیہیویئر کیسا ہوگا؟ تنہائی میں مثال کے طور پر کچھ بھی ہیں، کوئی بہت ہی آنریبل ہمارے ساتھ اگر آ گیا، جس کی بڑی عزت ہے، بڑا جس کا کہ مقام ہے، ہمارا بیہیویئر کیسا ہوگا؟ جی ہاں، ہمارا اپنا بیہیویئر بدلے گا، ہم بڑے کیئرفل ہوں گے، ہم خود بھی آنریبل بننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے لوگوں کے اندر ہوں، ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم بھی کریم بنو، آنریبل بنو۔ تو سبق ہے، احساس پیدا کریں میرے ساتھ ہر وقت فرشتے ہیں، میں ہر وقت فرشتوں کی صحبت کے اندر ہوں۔ اس احساس کو اپنے اندر ہم اچھی طرح سے اجاگر کریں، جگائیں اس کو۔ تو پوچھا گیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اعمال اقوال غیر اہم ہیں، ایسی وقت کی دھند کے اندر غائب ہو کے مٹ جائیں گے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تمہارے ساتھ تو آنریبل اینجلز ہیں، کاتبین مسلسل لکھ رہے ہیں، کبھی کبھی لکھ رہے نہیں کہا، یکتبون نہیں کہا، کاتبین کانسٹنٹلی لکھتے رہتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں جو کہ تم کر رہے ہو۔ تو پھر کیا ہوگا اس گواہی کی روشنی میں؟ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ بے شک جہنم میں ہوں گے۔ یہ گواہی جو لکھی جا رہی ہے اسی کی روشنی میں فیصلے ہوں گے۔ ایک تو مستقبل کی بات ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ پریزنٹ کی بھی بات ہے، حال کی بات، کہ اس وقت بھی نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہیں۔ اس وقت کیا نعمتوں میں ہے نیک لوگ؟ اس وقت دل کا اطمینان ہے، سکون ہے ان کے پاس، ضمیر ان کا صاف ہے، الحمدللہ، اللہ کی رضا میں راضی ہیں، نیک لوگوں کی صحبت ہے،
کنٹینٹ ہیں، قناعت آتی ہے انسان کے اندر. پھر آپ بہت زیادہ ریٹ ریس میں نہیں لگتے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جلتے کڑتے نہیں رہتے. وہ اس کے پاس تو یہ ہیرا، اس کے پاس تو وہ گاڑی، الحمدللہ ہے تو ویری گڈ، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو آج بھی وہ نعمتوں کے اندر ہیں. پھر وقت آئے گا جب موت آئے گی تو فرشتے آئیں گے حسین شکل میں، جنت کی خوشخبری لے کر آئیں گے. تو مومن تو اس وقت بھی نعمت کے اندر ہے، اور قبر میں جب ہوگا مومن تو نعمت میں ہی تو ہوگا. جنت ہی کیا تو ایک ٹکڑا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس کے لیے. اور جو ان الفجار لفی جہیم فرمایا کہ بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے، تو یہ ہوں گے آج بھی جہنم میں ہے بدکار. بے سکونی اور غم اور پریشانی اور 10 طرح کی انسیکیورٹیز، اور لوگوں کی انسیکیورٹیز کے بارے میں پڑھیں تو سمجھ میں نہیں آتا انسان افسوس کرے یا ہنسے. کوئی ناک کے بارے میں انسیکیور ہے، کوئی گھٹنے کے بارے میں انسیکیور ہے. گھٹنے کے بارے میں کوئی انسیکیور ہوتا ہے؟ باڈی امیج کا آج کل جو مسئلہ ہے اتنا زیادہ کہ ایگزیکٹلی خاص طور پہ عورتوں کو تو لٹرلی زندہ دفن کر دیا. ہر ایک باربی بن جائے، کیسے بن جائے باربی؟ ہم گڑیاں تھوڑی ہیں، انسان ہیں. ایگزیکٹ میجرمنٹس ہونے چاہیے. ہو آر یو ٹو ٹیل می کہ میری باڈی کا ایگزیکٹ میجرمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ اور کس نے بنائے ہیں یہ سارے معیار؟ مردوں نے. ویسے تو 10 باتیں سناتے ہیں مردوں کو، ان باتوں میں آ جاتے ہیں پھر، اور پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں. پھر اوروں سے پیچھے رہ جانا، کانسٹنٹ کمپٹیشن ہے، مسلسل ہرس اور لالچ اور ٹینشن ہے کمپٹیشن کا. کسی کے بچے کا 1 نمبر زیادہ آ گیا تو اماؤں کی بے چینی تو دیکھیں. شاید جنت کے ایک زیادہ درجے پر اتنی پریشانی کی فکر ان کو نہ ہو جتنا 1 نمبر کے اوپر لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. اور جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اتنے اللہ کے نافرمان، تو ان کے ساتھ ساتھی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. obviously کمپنی بھی ایسی ہوتی ہے، پر ان کی طرف سے بے وفائیاں ہیں، ان کی طرف سے دکھ ہیں، ان کی طرف سے ہر طرح کی خود غرضی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بچے ہیں تو بات نہیں مانتے، بیوی ہے، میاں ہے تو وہ کہاں پر ہے. عجیب لوگوں کا حال ہے دنیا کے اندر. تو اللہ سے منہ موڑا ہے، آخرت سے لاپرواہ ہیں، اللہ سے تعلق جوڑے بغیر دنیا حاصل کرتے ہیں، حلال حرام دے ڈونٹ کیئر کرتے رہتے ہیں. تو یہی تو دراصل ان کی جہنم ہے، خود جہنم میں ہے بے چینیاں ان کی. اور پھر موت کے وقت جو حال ہونا ہے، جو آئیں گے جہنم کے فرشتے جہنم کا کفن لے کر، اور پھر جو قبر جہنم کا ٹکڑا بنے گی، سب سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور قیامت آئے گی پھر تو داخل کر دیے جائیں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے. جب قیامت آئے گی، بدلے کا دن، تو داخل ہو جائیں گے اس میں حقیقت میں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے. ذرا سی دیر کی بریک بھی نہیں ملے گی، سپلٹ سیکنڈ کی بھی، کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے. ماں اور بی کا کمبینیشن، وما ہم عنہا بغائبین، اتنا سا بھی غائب نہیں ہو سکیں گے، کوئی ریلیف نہیں ہوگا. اور پھر سمجھانے کو پوچھا، وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانتے ہو جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. دہرایا ہے. کیوں دہرایا؟ 2 دفعہ کیوں پوچھا؟ تاکید کے لیے. علم حاصل کرو کہ وہ کیا ہے یوم الدین، تلقین ہے علم کی. گو اینڈ سیک نالج اباؤٹ دیٹ ڈے. اور سوال کا انداز اختیار کیا. سوال سے تجسس پیدا ہوتا ہے، کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے. اور سوال اس لیے بھی پوچھا کہ عظمت کا احساس ہو، کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے تم کو کیا ہے وہ قیامت کا دن، کیا ہے وہ بدلے کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین، کچھ سمجھتے ہو کیا ہے وہ بدلے کا دن. تو یہ 2 دفعہ ریپیٹ کیا گیا. ایک ریزن اس کا علماء یہ بھی بتاتے ہیں کس لیے ریپیٹ کیا گیا، کہ ایک دفعہ جنت والوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے اس دن تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسے کیسے اللہ تم پہ کرم کرے گا. اللہ کرے میں اور آپ اس میں ہوں.
اور دوسری مرتبہ جہنمیوں سے خطاب ہے کہ کچھ اندازہ ہے تم کو تمہاری کیا شامت آنے والی ہے؟ تو کسی غافل کے دل میں ان آیات سے آخرت کا خوف اگر پیدا ہو اور عمل صالح کرنے کو دل چاہے تو ہو سکتا ہے شیطان پھر آ کے تسلیاں دینے لگ جائے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بچا لے گا. تو اس بہت بڑے غرے کو، اس بہت بڑے دھوکے کو بھی دور کر دیا کہ اس خیال میں مت رہنا کہ کوئی اور بچا لے گا. فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا. معاملات تو آج بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، ازل سے لے کے ابد تک اختیار تو اللہ ہی اللہ کا ہے، اس میں تو کوئی چینج نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. ہاں، قیامت کے دن تبدیلی کس چیز میں ہوگی؟ نقطۂ نظر میں، پوائنٹ آف ویو میں. دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے گا کہ ہاں حقیقی مالک تو ہمیشہ سے اللہ ہی تھا اور آج بھی اللہ ہے اور آگے بھی اللہ رہے گا. وہ تو خود آنکھوں پہ پردے پڑ گئے تھے، خود دھوکا ہو گیا تھا. تو یہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی اور بچا لے گا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو جو شرک ہے، شرک کی ساری عمارت کھڑی کس چیز کے اوپر ہے؟ شفاعت کے عقیدے کے اوپر، کہ کوئی بچا لے گئے. سارے مزار کس لیے بنے ہوئے؟ لوگ سمجھتے کہ جا کے ان سے مانگیں گے تو یہ دعائیں بھی سنیں گے اور یہ ہم کو قیامت کے دن بخشوا بھی لیں گے. تو ساری جھوٹی امیدوں کی اللہ نے جڑ کاٹ دی یہاں پر کہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا. شروع میں جو تصویر کھینچی گئی ہے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا اللہ کے حکم سے، اختیار اللہ ہی کے پاس ہوگا. تو سوچ لیں کہ اپنا کیا حال ہوگا اس دن. تو شفاعت پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اچھے عمل کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں.